سب کو مستفید فرمائیں. عتیق الرحمن گیلانی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ مولانا العظیم. میں زیادہ تمہید نہیں باندھوں گا، کوشش یہ کروں گا کہ جو مین مسائل ہیں ان کی طرف ہمارے بڑے اکابر بیٹھے ہیں کہ ان کی توجہ مبذول کراؤں کہ ہمارے مسائل کیا ہیں. ان مسائل کی طرف ہماری جو علامہ عابد حسین شاکری صاحب نے تاریخ قرآن کے حوالے سے گفتگو فرمائی. عام طور پر اس کو لوگ بہت ہلکا لیتے ہیں. جب جو نا عوام کا اجتماع ہوتا ہے تو عوام کے اندر کہتے ہیں کہ زیر زبر پیش کی بھی تعریف نہیں ہوئی ہے، لیکن جب مدارس کے اندر پڑھاتے ہیں، میں اپنے مکتبہ فکر کی بات کروں گا، اگرچہ میرا ایسا کوئی خاص مکتب نہیں ہے. وفاق المدارس کے صدر مولانا سلیم اللہ خان صاحب محدث العصر کہلاتے تھے. اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے. ان کی بخاری کی شرح ہے کشف الباری. کشف الباری کے اندر بخاری کی ایک روایت ہے، حضرت ابن عباس سے وہ روایت منقول ہے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو گدوں کے درمیان، دو جلدوں کے درمیان جو قرآن چھوڑا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے. اب یہ بخاری کی حدیث ہے اور مولانا سلیم اللہ خان صاحب نے کشف الباری کے اندر نقل کی ہے اور اس کی وضاحت کے اندر یہ لکھا ہے، اس کی تشریح میں یہ لکھا ہے کہ امام بخاری نے یہ روایت کیوں نقل کی ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ یہ روایت اس لیے نقل کی ہے کہ چونکہ اہل تشیع شیعہ لوگ یہ تعریف قرآن کے قائل ہیں، تاکہ یہ ان کی روایت سے ثابت کیا جا سکے کہ دیکھو علی بھی تعریف قرآن کے قائل نہیں تھے، ابن عباس بھی نہیں تھے. لیکن اصل بات کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اصل بات یہ نہیں ہے. اصل بات وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عثمان قرآن کو جمع کر رہے تھے تو اس جمع کے دوران حضرت عبداللہ ابن مسعود ناراض تھے. کیوں ناراض تھے؟ کہ مجھے جمع قرآن میں شریک نہیں کیا. وہ عبداللہ ابن مسعود جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قرآن سیکھنا ہو تو عبداللہ ابن مسعود سے سیکھو. ہمارے جو بڑے بڑے مفسرین ہیں، مولانا مودودی صاحب، علامہ شبیر احمد عثمانی،
علامہ غلام رسول سعیدی، انہوں نے اپنی اپنی تفاسیر کے اندر موعظتین کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود موعظتین کی قرآنیت کے قائل نہیں تھے، نماز میں پڑھنا جائز نہیں سمجھتے تھے۔ پھر دلیل دی ہے کہ چونکہ اس وقت اجماع نہیں تھا اس لیے وہ کافر بھی نہیں تھے۔ آج اجماع ہو چکا ہے، اگر آج کوئی انکار کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اجماع کو ہم نے قرآن کے اوپر مقدم کر دیا۔ یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ ایسی نہیں کر رہا ہوں، اس کے لیے میں نے بڑی تحقیق چلائی ہے، ماشاءاللہ بہت کام کیا ہے اس کے لیے، اور بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ اس کو ڈسکس کیا ہے، لیکن وہ اندر خانہ اس چیز کو غائب کر دیتے ہیں۔ اب آج ایک مسئلہ ہے، ایک ہندو خاتون نے کسی ٹاک شو کے اندر غصے ہو کر کہا کہ میں بتاؤں وہ 6 سال کی عمر میں تمہارے نبی نے جو ہے شادی کی تھی، اس کے اوپر پورا عالم اسلام بہت غصے میں ہے۔ کیا یہ چھپی ہوئی بات ہے؟ کیا یہ مدرسوں کے اندر نہیں پڑھائی جاتی ہے؟ کیا یہ سیرت کی کتابوں میں نہیں لکھا ہوا ہے؟ غصہ ہونے کی تو بات اس وقت ہو سکتی کہ آپ کوئی چپکے سے کوئی چیز نکالو۔ اگر مشہور جو مسالک ہے، اگر ان کی بات صحیح ہو کہ 11 نبی میں آپ کا نکاح ہوا، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ 5 ہجری کے بعد حضرت عائشہ کی پیدائش ہوئی ہے۔ اب 5 ہجری کے اندر حضرت عائشہ کی پیدائش اگر ثابت ہو تو کیا وہ جو اتنا مشکل والا دور تھا، ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رائٹ ہینڈ تھے، ان سے ایک دشمن اتنی چھوٹی بچی کا رشتہ مانگ سکتا تھا؟ 6 سال سے 11 سال کی عمر تک۔ حالانکہ طبقات ابن سعد میں بھی لکھا ہے، تاریخ طبری میں بھی لکھا ہے، اور جو احادیث کے کتابیں ہیں ان کے اندر یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ کی عمر نکاح کے وقت 16 سال تھی اور رخصتی کی عمر 19 سال تھی۔ اچھا، آج ہم اس عمر کے اوپر اتنا ہم نے جو ہے نا آسمان سب کو اٹھایا ہوا ہے، ریاستیں اور جو ہے نا عوام اور علماء۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے اوپر بہتان لگا، یہ عمر کے حساب سے اگر 2 خاندان ایکسپٹ کرے، کوئی معاشرہ اس کو جو ہے نا ایکسپٹ کرتا ہو، وہ زیادہ اشتیاق والی بات ہے۔ یہ اشتیاق پھیلا تھا؟ نہیں پھیلا تھا۔ خاتون اول کے اوپر بہتان کی کون سی سزا لگی؟ ایک عام جھاڑو کش عورت کے اوپر بھی اگر بہتان لگے تو اس کے لیے بھی وہی سزا ہے جو اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے اوپر لگی۔ اسلام کا یہ جو مساوات والا قانون ہے نا، یہ وہ قانون تھا جس کی وجہ سے خلافت راشدہ کا دور ہو، امارت میں بنو عباس اور بنو امیہ کا دور ہو، بادشاہ کے اندر خلافت عثمانیہ کا دور ہو، امت مسلمہ نے فتوحات کے اوپر فتوحات کی۔ عرب معاشرے کے اندر جو غلام تھے اور جو آزاد تھے، ان دونوں کے حقوق جدا جدا تھے۔ جب انگریز نے ہمیں غلام بنایا
تو جو کلیدی عہدے تھے جنرلوں کے فوجیوں کے وہ انگریز کے پاس ہوتے تھے، اور جو عام کلرک ٹائپ کا طبقہ ہوتا تھا وہ غلام ہوتا تھا۔ اب انہوں نے اس کے لیے قوانین بنائے کہ اگر آپ جج کی بےعزتی کرو گے 2200، اور اگر آپ عام آدمی کی بےعزتی کرو گے نا تو اس کے لیے کوئی حد تک عزت نے اس غلامی اور جو آزادی کا جو تصور تھا اس کو ختم کیا۔ آج طاغوت کے نظام سے نکلنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ وہ قرآن ہے، جب ایک عورت مجادلہ کرتی ہے تو اوپر سے وہی نازل ہوتی ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اور عورت کے حق میں وہی نازل ہوتی ہے۔ یہ وہ قرآن ہے جب بدر کے اندر قیدیوں کے بارے میں اکثریت کا فیصلہ ہوتا ہے کہ ان کو جو ہے نا فدیہ دے کر چھوڑ دیا جائے، وہی نازل ہوتی ہے کہ نبی کے لیے مناسب نہیں تھا کہ اس کے پاس قیدی ہوں یہاں تک کہ خون پائے، تم دنیا چاہتے ہو اللہ آخرت چاہتا ہے۔ پھر جب عہد کے اندر بڑی تکلیف پہنچتی ہے مسلمانوں کا، مسلمان آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اوپر سے رہنمائی ہوتی ہے کہ لا یجرمن شنآن قوم الا تعدلوا، وہی کی رہنمائی جب موجود تھی۔ میں اس کا ازالہ کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے لیے دعا مانگی کہ اس کو اللہ مال دے، اس کو بہت سارا مال مل گیا۔ جب زکوٰۃ مانگی اس نے زکوٰۃ نہیں دی، زکوٰۃ کے انکار پر قتال نہیں کیا، اور حج کے اوپر نماز کے اوپر جبر لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر زبردستی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام متعارف کرایا اس نظام کے اندر بھی زبردستی نہیں تھی۔ آج اگر ہم دنیا کے اندر غالب ہو سکتے ہیں تو اس قرآن کی طرف متوجہ ہو کر اس کی روشنی میں اگر چلیں گے تو پھر قوانین بھی ختم ہو سکتی ہے، اور جو ہے نا ہم یہ ساری مشکلات سے بھی نکل سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ اب میں بلا تمہید